بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک کمبلی میں لپٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کریں، لیکن تھوڑی رات، آدھی رات قیام کیا کریں یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ہم قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تم کو اور بھی شغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اور جو دل آزار باتیں کافر تم سے کہتے ہیں، ان سے درگزر کرو اور احسن طریقے سے ان سے کنارہ کش رکھو، اور مجھے ان جھٹلانے والے کافروں سے سمجھنے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ گویا ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے۔ اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، جو تمہارے مقابلے میں گواہی دیں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہنا نہ مانا، تو ہم نے اس کو ایک بڑے عذاب میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کا کہنا نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھنے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے، پس اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی تلاش معاش میں ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔